السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب خیریت سے ہیں۔ دوستو، ایک جملہ تو ہم سب نے سن ہی رکھا ہوگا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے یا کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو نہیں بچا سکتی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک عبرتناک واقعہ پیش کریں گے انشاءاللہ، جس سے ہمارے ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا اور یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہوگا۔ پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی، جب اس کی ولادت کا وقت قریب ہوا اور ولادت ہوئی تو اس نے لڑکی کو جنا۔ اس عورت نے اپنے خادم کو آواز دی اور کہا کہ وہ آگ لائے۔ جب وہ ملازم گھر سے باہر نکلا تو اس کے سامنے ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے خادم سے پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ خادم نے جواب دیا کہ لڑکی۔ اس آدمی نے کہا، یاد رکھو یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کریں گی اور آخر ایک مکڑی اس کی موت کا سبب بنے گی۔ یہ سن کر اس ملازم نے ایک چاقو لیا اور لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا، اور یہ خیال کیا کہ غالباً لڑکی مر گئی ہوں گی، اور وہاں سے دوسرے شہر چلا گیا۔ ادھر اس کی ماں نے لڑکی کے پیٹ کو سیا، اس کو ٹانکے لگائے، اس کا علاج کیا، اور اللہ کی قدرت کہ وہ لڑکی صحت یاب ہو گئی۔ ادھر دوسرے شہر میں اس آدمی نے خوب مال کمایا اور بڑے مالداروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ کافی عرصے کے بعد شادی کے لیے پھر اسی شہر میں دوبارہ واپس آیا۔ وہاں اس کو ایک بڑھیا ملی۔ اس نے اس بڑھیا سے ذکر کیا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل کوئی لڑکی نہیں ہے، لہذا آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی۔ ایک دن لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں نے پیٹ چاک کر دیا اور میں یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ الغرض اس آدمی نے اپنی بیوی کو پورا واقعہ سنایا۔ اس پر اس کی بیوی بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں، اور یہ کہہ کر اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے کہا، اگر تو وہی ہے تو میں تیرے تعلق سے 2 باتیں بتلاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو 100 مردوں سے زنا کریں گی۔ اس پر اس عورت نے اس کا اقرار کیا اور کہا کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا ہے، لیکن مجھے تعداد یاد نہیں۔ اس آدمی نے کہا، دوسری بات یہ کہ تیری موت ایک مکڑی کے ذریعے سے ہوگی۔ بہرحال اس آدمی نے اپنی بیوی کے لیے ایک عالیشان محل تیار کرایا
جس میں مکڑی کے جالے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ایک دن دونوں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر اچانک ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت بولی، کیا یہی وہ مکڑی ہے جو میری موت کا سبب بنے گی؟ آدمی نے کہا ہاں۔ اس پر وہ عورت اٹھی، اس کو نیچے گرایا اور کہا، میں تو اس کو 1 منٹ میں مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کو پیر سے مسل دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ لیکن دوستو، مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کے زہر کے چھینٹے اس کے پاؤں اور ناخن پر پڑ گئے جو اس کی موت کا سبب بنے، اور لڑکی کی موت ہو گئی۔ محترم ناظرین و سامعین، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ یہ عورت ایک عالی شان اور صاف ستھرے محل میں ایک مکڑی کے ذریعے سے ہلاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل کتنے ایسے جوان بہادر ہیں جنہوں نے پوری زندگی تلواروں کے سائے میں گزاری ہے، لیکن وہاں ان کو موت نہیں آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہے اور سیف اللہ ان کا لقب ہے، پوری زندگی شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے اور ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پہ نہ ہو، بلکہ ایک بہادر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو۔ لیکن آخرکار ان کی موت بستر ہی پر ہوئی۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب وہ چاہے تو آرام سے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعے سے موت دے دے، اور بچانا چاہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بھی وہ بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی ذات پر پورا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں خوش رکھے۔ آمین۔